نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يأكلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، نہ سوال کیا کرو، نہ پوچھا کرو، ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تم پر وہ واضح کر دی جائیں تو تمہیں پھر برا لگے، تمہیں تکلیف پہنچے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور جب کہ تم سوال کرتے ہو، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآن، جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اب تم سوال کرو گے، تبد لکم، تم پر اللہ واضح کر دے گا، تمہیں کوئی نہ کوئی حکم عطا فرما دے گا۔ عفی اللہ عنہا، جب کہ اللہ نے تو درگزر فرما رکھا ہے، اللہ نے درگزر فرما رکھا ہے، اس لیے خام خواہ کی پابندیاں اپنے اوپر نہ لگواؤ سوال کر کے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت ہی معاف کرنے والا، بہت ہی علیم ہے۔ یہ اس پس منظر میں جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ کیا تھا کہ مختلف سوال پوچھ کر شریعت کی پابندیاں مزید اپنے اوپر سخت کروا لی تھیں، تو اسی طرح اللہ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم بھی کہیں یہ حرکت نہ کرنا، قرآن نازل ہو رہا ہے، وحی آ رہی ہے، تو اللہ کوئی پابندی لگا دے گا تو تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرض ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک صحابی فوراً بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال فرض کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر کہا، کیا ہر سال فرض کیا ہے؟ حضور پھر خاموش ہو گئے۔ وہ نہیں باز آئے، پھر کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ناراضگی کا اظہار کیا آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو وہ چیزیں کیوں اپنے اوپر فرض کرواتے ہو؟ اب زندگی میں ایک دفعہ کرو گے، بس تمہارے پر ذمہ داری پوری ہو گئی، فرض پورا ہو گیا، کتنی آسانی ہے۔ اور تم مجھ سے سوال کیے جا رہے ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یقیناً تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ یہ خام خواہ کی ایک مشکل امت کے لیے پیدا ہو جاتی۔ اس طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازمی کر دوں، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ خام خواہ امت کو مسئلہ پڑ جائے گا۔ تراویح دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح چند دن پڑھی، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا کہ تراویح نہیں پڑھی، کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، بھر حترہ کے لوگ ہوتے تھے، کہ جی آپ بتائیے کہ میرے اصل باپ کا نام کیا ہے؟ یعنی بڑی محفل میں یہ سوال پوچھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ناراضگی کے ساتھ، آپ نے بتا دیا، جب گھر گئے تو ماں نے جوتی اٹھائی اور کہا کہ اچھا تم مجھے بے عزت کروانا چاہتے تھے، یعنی حضور کی محفل میں تم مجھے بے عزت کروانا چاہ رہے تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ حضور نے تمہارے وہی بتایا باپ جو تمہارا اصل باپ ہے، ورنہ ظاہرا الزام مجھ پہ آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور کو مسئلہ ہوتا تو اس طرح سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ غیر ضروری سوال جو ہے، وہ ایسا سوال جس میں نہ کوئی دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اس سے کرنے سے منع کیا گیا۔ مثلا لوگ اس کو علم سمجھتے ہیں، اچھا جی یہ بتائیں کہ وہ جو کوا تھا آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا، تو وہ کوا کس سائز کا تھا؟ بھئی اب اس میں نہ کوئی دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اچھا جی نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس کا سائز کیا تھا؟ وہ کس طرح بنائی گئی تھی؟ کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اگر معلوم بھی ہو جائے پھر بھی کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح کے تمام سوال کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ یہ خام خواہ ہر وہ سوال
جس میں کوئی فائدہ نہیں، اس کو بچا جائے۔ اللہ نے پھر مثال بھی بیان فرما دی، قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایک قوم یہ حرکت کر چکی ہے، تم سے پہلے بھی یعنی بنی اسرائیل یہ حرکت کر چکے ہیں، ثم اصبحوا بہا کافرین، اور اس کے بعد اللہ نے واضح فرما دیا تو وہ پھر اس کے منکر ہو گئے، تو پھر ظاہر منکر ہوئے تو کافر ہو گئے، یعنی خام خواہ اپنے اوپر خود ہی مصیبت ڈالی، پھر جب وہ نہ مان سکے اور نہ عمل کر سکے تو اس کو نہ مان کر پھر وہ کافر ٹھہرے۔ اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم اس طرح کی سوال نہ کرو۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، فرمایا کہ اللہ نے نہیں بنائے، اللہ نے نہیں ٹھہرائے بحیرہ ولا صائبہ اور نہ صائبہ، ولا وسیلہ اور نہ وسیلہ، ولا حام اور نہ حام۔ اب یہ جانوروں کے نام ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، جانوروں کے صفاتی نام ہیں۔ یعنی عربوں کے اندر یہ رواج یہ تھا کہ مختلف جانوروں کو مختلف خصوصیات کی بنیاد پر ان کو مقدس ٹھہرا دیتے تھے، یہ مقدس جانور ہیں، ان سے کوئی حل چلانے کا کوئی اور کام نہیں لیا جائے گا، یہ آزاد ہوں گے، جہاں بھی جائیں یہ ٹھہریں، کوئی ان کو پابندی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ مقدس تب ٹھہریں گے جب اللہ ان کو ٹھہرائے گا، کسی انسان کے کہنے سے کوئی جانور جو ہے وہ مقدس نہیں بن جاتا۔ تو بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس نے مسلسل 5 بچے جنے ہوں اور آخری بچہ اس کا نر ہو، تو اس کو عرب بحیرہ کہتے تھے، اور اس کو پھر وہ آزاد کر دیتے تھے، اب یہ جہاں بھی جائے، جہاں کھلا پھرے، اب یہ مقدس ہو گئی۔ اسے صائبہ ایسی اونٹنی کو کہتے تھے کہ جس کے منت مانی جاتی تھی، کہ یہ کسی منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ اونٹنی جو ہے اللہ کے راستے میں، یعنی وہ تو بتوں کے راستے میں دیتے تھے، تو بتوں کے راستے میں دے دوں گا، تو اس کو صائبہ کہتے تھے۔ یعنی کسی منت کے پورا ہونے پر کسی اونٹنی کو بتوں کے لیے وقف کر دیا تو اس کو صائبہ کہتے تھے۔ وسیلہ بکری کو کہتے تھے، یعنی ایسی بکری، ان کے بارے میں یہ عقیدہ تھا اگر یہ نر بچہ دے گی تو اس کو بتوں کے لیے ہم وقف کریں گے، یعنی بتوں کے لیے قربان کر دیں گے، اور اگر یہ مادہ بچہ دے گی تو اس کو ہم اپنے گھر میں رکھیں گے۔ اچھا، اگر وہ بکری دونوں بچے دے دے گی، نر اور مادہ، تو پھر اس کو وسیلہ کہتے تھے۔ یعنی منت یہ مانی اگر یہ دے گی نر تو اس کو میں بتوں کے لیے قربان کروں گا، اگر یہ دے گی مادہ تو اس کو اپنے لیے رکھیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اس بکری نے دونوں بچے دے دیے، نر بھی مادہ بھی، تو اس کو پھر وسیلہ قرار دے کر اس کو بھی آزاد کر دیتے تھے، جس کے مرضی کھیت سے کھائے، جہاں مرضی چلے پھرے، اس کو مقدس سمجھتے تھے۔ اور حام جو ہے یہ بھی وہ سانڈ تھا یا بڑا اونٹ تھا جس کو وہ حمل ٹھہرانے کے لیے رکھتے تھے، اور اس سے اگر 8-10 نسلیں پیدا ہو جاتی تو اس کو بھی مقدس سمجھتے تھے۔ یہ ہمارے یعنی دیہات کے اندر بھی رواج ہوا کرتا تھا کہ ایک بیل خاص اسی کام کے لیے رکھا ہوتا تھا، یا ایک جو میل جو ہے، یہ بھینس جو ہے، اس کو بھی اسی کام کے لیے رکھا ہوتا تھا، اور اس کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑا اس کو پالتے تھے۔ اسی طرح عربوں کے ہاں بھی یہ خاص اسی کام کے لیے ایک سانڈ کو یا بڑے اونٹ کو رکھتے تھے، اور اس میں سے اگر 8-10 نسلیں پیدا ہو جاتی تو اس کو بھی پھر مقدس سمجھتے اور اس کو بھی آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تم نے جو نام دیے ہیں یا یہ تم نے جو مقدس ٹھہرائے ہیں، یہ اللہ نے نہیں ٹھہرائے، یہ شریعت نے ٹھہرائے، نبی نے نہیں ٹھہرائے، اس لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تم نے خود اپنے پاس سے بنائے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو کفر کرتے ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو جانوروں کو مقدس نہیں ٹھہرایا، جانور تو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کو کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، تو یہ اللہ پر افتراء کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان میں سے بیچارے بے عقل ہیں، بے عقلی میں اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی جانب جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یعنی وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ تو پھر وہ بات کو نہیں مانتے۔ قالوا، کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ کافی ہے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا۔ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو عقیدے، جو تعلیمات پائی ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اولو کان آباؤہم، اللہ فرماتا کیا اگر ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا، کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ سیدھے راستے پر ہوں، تو کیا پھر بھی ان کی بات کو مانیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آباء و اجداد کی بات مقدس نہیں ہوتی،
جب تک کہ قرآن و حدیث کی کوئی سند موجود نہ ہو۔ یعنی آج کے دور میں بھی مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہمارے آباء و اجداد یہ حرکتیں کرتے آئے ہیں اور یہ عقیدے پر قائم تھے اور یہ رسمیں وہ کرتے تھے مذہب کے نام پر، تو ہم بھی کریں گے۔ نہیں، اس کی حیثیت تب مستند ہوگی جب اللہ کے یا تو قرآن کے اندر ہوگا اور یا اللہ کے رسول کی بات حدیث کے اندر ہوگا، پھر تو ہے آباء و اجداد کے کہنے سے نہ کوئی چیز مذہبی بنے گی اور نہ وہ مذہبی ٹھہرائی جا سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی ذمہ داری ہے، یعنی اپنی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرو، جہنم سے بچو۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ یعنی انسان کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری اپنی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرمایا وہ شخص جو گمراہی پر ہے اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یعنی لا یضرکم، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، من ضل، جو گمراہی پہ چلا، اذا اہتدیتم، جب کہ تم خود سیدھے راستے پہ ہو۔ یہ آیت اسی پس منظر میں ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ تمہارے ذمے، آپ کے ذمے پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ تو عام مسلمانوں کو بھی یہ تسلی دی گئی کہ اگر تم خود نیک ہو، خود نیک کام کرتے ہو، تو تمہاری وجہ سے یہ ارد گرد لوگ جو ہیں اگر وہ ہدایت پر نہیں ہیں تو ان بے ہدایتوں کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بشرطے کہ قرآن کی دوسری آیات کے ذریعے سے جو ثابت ہوتا ہے کہ تم انہیں معروف، امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے رہو، یعنی دائرے کے اندر رہتے ہوئے مناسب طریقے سے، آسن طریقے سے اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتے رہو اور خود ہدایت پر قائم رہو، تو ان کا گمراہ ہونا تمہیں پھر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، جمیعا، سب کے سب، فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ تمہیں جو تم کرتے تھے اس کی خبر دے دے گا۔ تو اس آیت سے کیا نتیجہ نکلا کہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری اپنی ہے، ایسا نہ ہو کہ انسان دوسروں کو جنت میں لے جاتا خود جہنم میں چلا جائے۔ اپنے بارے میں سب سے پہلے حساس ہونا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں بھی یہ تمنا رکھنی چاہیے، یہ خواہش رکھنی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی جنت میں جانے والے بنیں۔ اس کی بھی کوشش جو بھی اللہ کے رسول نے جو حد مقرر کی ہیں اس کے مطابق کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا اصل یعنی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کرنے والا خود جو ہے راہ راست پر قائم رہے گا۔ تو یہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس طرح صحابہ بھی کرتے تھے، یعنی ان کے دل کے اندر بھی درد پیدا ہوتا تھا۔ یہ اصل میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ جب تم اپنی کوشش کر چکے ہو، اپنے بھائی، اپنے دوست، احباب سب کو کہہ کے تم نے کوشش کر لی، اب جب تم خود راہ راست پر موجود ہو تو ان کا گمراہ ہونا پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور تم جہنم میں نہیں جاؤ گے ان کی وجہ سے، کیونکہ تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔